بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل کے اوپر۔ میرے چینل کا نام ہے صحت اور علاج، یعنی ہیلتھ اینڈ ریمیڈیز، جس کے اندر میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں بتاؤں گا آج وہ ہے شوگر۔ شوگر جو ہے وہ ایک خاموش قاتل کی طرح ہے۔ انسانی زندگی جوں جوں آسانیاں پیدا کر رہی ہے، توں ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ یہ بیماریاں جدید انسانی طرز زندگی کے مرہون منت ہیں۔ مرغن غذائیں، ورزش کی کمی، فاسٹ فوڈ ان بیماریوں کی بنیاد ہیں۔ اگر ہم قدرت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو یقیناً ان بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سب سے بہترین علاج احتیاط اور اعتدال ہے۔ صاف ستھری، تازہ اور صحیح غذا اور صحیح خوراک ہمارے لیے تندرستی کا باعث اور بیماریوں سے بچانے کا آسان نسخہ ہے۔ تو ہم جو ڈسکس کرتے ہیں، فرسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شوگر کی بیماری آخر ہے کیا؟ اس کا پرانا نام ذیابیطس شکری ہے۔ مغربی ممالک میں اسے ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ یونانی اور لاطینی الفاظ کا مرکب ہے، جس کے مطلب ہے، جس کا میننگ ہے، معنی ہے چھن جانا اور شہر کے ہیں۔ اس مرض کی مشہور علامت پیشاب میں شکر کی موجودگی ہے۔ شوگر کا مریض بعض قسم کی غذاؤں کو پوری طرح استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم میں یہ فالٹ ہوتا ہے کہ وہ عام انسانوں کے جسم کی طرح شکر اور نشاستہ دار جو چیزیں ہیں کو ایندھن کی طرح جلا کر جسم کی مشین کے لیے قوت اور حرارت پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک عام آدمی کا جسم روزمرہ استعمال کی جانے والی ان غذاؤں میں سے جو کہ فالتو ہوتی ہیں، کچھ حصے کو حیوانی شکر کی شکل میں اور باقی حصے کو چربی بنا کر جسم کے مختلف اعضاء میں ذخیرہ کر لیتا ہے، جنہیں بعد میں حسب ضرورت استعمال کیا جاتا رہتا ہے۔ جب ذخیرہ شدہ حیوانی شکر اور چربی کو جسم کو استعمال نہیں کر پاتا تو وہ یہ ذخیرہ جسم میں ایک فالٹ پیدا کر دیتا ہے، ایک نقص پیدا کر دیتا ہے۔ جسم میں سرے سے ہی انسولین موجود نہیں ہوتی۔ اس فالٹ کی وجہ سے انسولین ایک کیمیائی جوہر ہے جو لبلبہ میں پیدا ہوتا ہے۔ لبلبہ ایک غدود ہے جو میدہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا یا اتنی مقدار میں یا اتنی کم مقدار میں پیدا کرتا ہے کہ اس سے جسم کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ بعض مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں انسولین پیدا تو ہوتی ہے لیکن خارج نہیں ہو پاتی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسولین کے جسم انسانی ضرورت زیادہ ہو اور اس کی پیداوار کم ہو۔ اب اس کی علامات کیا ہیں جی؟ اس میں علامات کیا ہیں؟ یعنی شوگر پیشنٹ کی ہی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ جو مریض جو ہیں وہ علاج نہیں کرواتے، ان کے اندر شکر اور نشاستہ دار چیزوں کو ٹھیک طرح استعمال نہیں کر سکتا۔ جو مریض جو ہے نا علاج نہیں کرواتا، اس لیے شکر خون میں جمع ہوتی رہتی ہے اور جب اس کی مقدار گردے کی قوت برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ شکر خارج کرنے کے لیے گردے کو پانی بھی زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پیشاب بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ جسم میں پانی کی کمی ہو جانے کے سبب پیاس بھی لگتی ہے، اور چونکہ مریض اپنی غذا سے پورا فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے وہ ہر وقت بھوک بھی محسوس کرتا رہتا ہے۔ پیاس کی شدت میں کثرت سے
جو ہے شدت میں اضافہ ہوتا ہے، کثرت سے پیشاب آنا، بار بار بھوک لگنا، یہ 3 علامتیں ہیں ایسے مریضوں میں پائی جاتی ہیں جو باقاعدہ علاج نہیں کرواتے۔ اس کے علاوہ تھکان یعنی تھکاوٹ جو ہے، لاغری، کمزوری، خارش، ایسے جو پھوڑے پھنسیاں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں جو اچھے نہ ہونے نہیں ہوتی، یعنی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی زخم لگ جائے تو وہ بھی جلدی جو ہے وہ ہیل اپ نہیں ہوتا، وہ زخم ٹھیک نہیں ہو پاتا، یعنی گل سڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے شوگر کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں آج کا یہ ٹاپک تھا۔ کل جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نیکسٹ جو ہے وہ موٹاپا اور شوگر اس کا آپس میں کیا تعلق ہے اور موروثی اثرات کس طرح ہوتے ہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس میں مفید باتیں ہوں گی جو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔